جھوٹی اور موضوع نہیں ہوتی، مگر غیر مقلدین نے ایک چلن بنا لیا ہے کہ جہاں کسی محدث نے لکھا یہ روایت ضعیف ہے یا راوی ضعیف ہے تو فوراً کہہ دیتے یہ روایت قابل اعتبار نہیں۔ ان بیچارے نابلدوں کو یہی نہیں پتہ کہ ضعیف کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور موضوع کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ضعیف ہونے سے کوئی روایت جھوٹی نہیں ہوتی۔ جب کوئی محدث کسی روایت کے بارے میں کہتا ہے ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ صحیح اور حسن کے برابر نہیں، کیونکہ ضعیف سے اوپر پھر حسن ہے اور حسن سے اوپر پھر سب سے اعلیٰ درجہ صحیح کا ہے، اور ضعیف اور حسن کے درمیان بھی پھر کچھ درجے ہیں، صحیح لغیرہ ہی بھی ہے، صحیح لذاتہ ہی بھی ہے، اور بھی درجے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف ایسی نہیں ہوتی کہ جس پہ توجہ نہ دی جائے، اور اگر ضعیف روایت لکھنا یا اس کو ماننے سے ایمان چلا جائے یا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پھر معاذ اللہ یہ سارے محدث جنہوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثوں کو لکھا تو ان پر کیا حکم لگے گا پھر۔ آئیے اہل سنہ جو یہ میگزین آپ کے بمبئی سے چھپی، یہ ابن یزید نے ایک چیز لکھی ہے اس کے اندر، اس کا نیا نام دے رہا ہوں میں آج، ابن یزید، یہ زیادہ موضوع نام رہے گا، چلیے آپ سمجھ جائیے گا۔ اس میں جناب لکھتے ہیں کہ احادیث گڑھنے والوں نے، یعنی اس کو ضعیف اور گڑھنے میں فرق ہی نہیں معلوم ابھی تک، یہ اہل حدیث پتہ نہیں کیسا بن گیا ہے۔ جو گڑھی ہوئی روایت ثابت ہو جائے وہ موضوع من گھڑت ہوتی ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث گڑھنے والوں نے عبادات و معاملات کے بارے میں حدیث گڑھنے کے علاوہ تاریخی واقعات کے بارے میں اپنی طرف سے جھوٹی حدیث گڑھ کر اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی کی فضیلت اور مذمت میں حدیث گڑھنے والوں نے جو حدیث گڑھی ہے وہ مشہور و معروف ہے، حالانکہ ابھی یہاں امام شافعی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر خامخواہ کھینچ کے لا رہا ہے۔ انہی گڑھی ہوئی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ان ابی عبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزل امر امتی قائما بالقسط حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یعنی ہماری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک آدمی اس کا ایک حصہ ڈھا دے گا، اس کا نام یزید ہوں گا۔ پھر ابن کثیر نے ابن عساکر کے قول کا حوالہ دیا کہ روایت مقول اور ابو ثعلبیہ کے درمیان منقطع ہے۔ یہ روایت عقل کے لحاظ سے بھی موضوع و من گھڑت ہے، یعنی اس ابن یزید نے اس روایت کو من گھڑت کہا ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیں، اور یہ عقل میں نہیں آ رہی، یعنی جو روایت اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے وہ موضوع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا محدث ہے خود، اس کی عقل پیمانہ ہے حدیث کو ناپنے کے لیے۔ مذکورہ روایت ابودہ ابن جرہ کے علاوہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ ابو دردہ کی وفات کے وقت یزید 10 سال کے تھے، اس عمر تک ان کے ساتھ رہے، علمی استفادہ بھی کیا۔ سوال یہ کہ ابو دردہ نے معاویہ سے کہہ کر یزید کا نام کیوں نہیں بدلوا دیا، اور حدیث کی بنیاد پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیوں نہیں کیا کہ اس لڑکے کو خلافت مت سونپنا کیونکہ یہ معتوب ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب یہ حدیثوں میں آ گیا تھا کہ یزید ہے، برا ہوں گا، یہ ہوں گا، امام حسین کا قاتل ہوں گا، تو ابو دردہ جو صحابی رسول ہے ان کو تو معلوم تھا، ان کو رسول اللہ کی حدیث پہنچی تھی، تو انہوں نے امیر معاویہ کو پہلے ہی بول دینا تھا اس کو تخت پہ مت بٹھانا، اس کو یہ نہیں کرنا۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ نے تو امام حسین کو بھی کہہ دیا تھا تم شہید کیے جاؤ گے، تو یہ بھی کہہ دینا تھا کربلا نہ جانا، رسول نے کیوں نہیں کہا؟ حضرت عمر کو بھی رسول نے بتا دیا تھا تم بھی شہید ہوں گے، حضرت علی کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہاری بھی شہادت ہوں گی، اور تمہارا قاتل جو ہے وہ بدترین ہوگا، ایک وہ ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹا وہ بدترین، اور جو تمہیں قتل کریں گا وہ بدترین، رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا، تو علی کو یہ بھی بتا دینا تھا علی کوفے میں وہ قاتل ہے، وہاں ہم قتل کریں گا، جانا ہی مت تم کوفہ۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہیں گا، اور مشیت الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابو دردہ کو معلوم ضرور تھا، بتایا اس لیے نہیں کہ جب وہ چیز واقع ہونی تھی اور رسول اللہ نے کہہ دیا تو رسول کے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، کس میں مجال تھی جو وہ روک دے؟ جب وعدہ الہی کے تحت وہ وقوع پذیر ہونی تھی تو پھر وہ ہونی تھی۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے، مگر میں بتاؤں میں صرف 3 حوالے دوں گا اس تعلق سے، اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا، بہت حوالے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں پہلی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، المصنف امام ابن ابی شیبہ کی، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے، شیخ ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 594 اور حدیث نمبر 37027، 37027ویں حدیث۔ امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا حوزۃ بن خلیفہ عن عوف عن ابی خلدۃ عن ابی العالیہ عن ابی ذر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے ان سے سنا حضرت ابی ذر صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنو امیہ،
سرکار نے کہا کہ میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا شخص بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اس حدیث کو المصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے لکھا، اور ان کے علاوہ اسی حدیث کو امام ابن عدی نے الکامل کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 21024 پر بھی لکھا، امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر جلد نمبر 6 حدیث نمبر 666 پر لکھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے مطالب العالیہ حدیث نمبر 4462 اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231 پر لکھا۔ یہ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، امام جلال الدین سیوطی حدیث نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 166 ہے تاریخ الخلفاء کا، واخرج ابو یعلا فی مسندہ بسند ضعیف۔ دیکھیے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہاں خود ہی لکھا ہے کہ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث کو نقل کیا، حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ مگر وہ کیا کہہ رہا ہے ابن یزید؟ حدیث موضوع، موضوع کے معنی ہوتے ہیں گڑی ہوئی، بن کھڑا، جھوٹی۔ ضعیف ہونا اور ہوتا ہے، جھوٹی ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ راوی اس کا ایک ضعیف ہے لیکن حدیث جھوٹی نہیں ہے، پوری طرح موضوع نہیں ہے، خود وہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ان ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یزل امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلماها رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گی، میری امت میں عدل بھی رہے گا، انصاف بھی رہے گا، یہاں تک کہ میری امت میں عدل و انصاف کو ختم کرنے والا، فتنہ برپا کرنے والا، رخنہ اندازی کرنے والا سب سے پہلا شخص بنو امیہ قبیلے کا ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حدیث نام کے ساتھ آئی ہے۔ اب چونکہ ان کے ابا کا نام آ گیا اس کے اندر دائرے کی، تو یہ پریشان ہو گئے اب کیسا کرنا، اپنے کو جنت میں پہنچانا ہے۔ جنت والی حدیث میں ابا کا نام نہیں ہے، کھینچتان کے لاتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا حدیث کو موضوع بولنا شروع کرو، اتنی چرچا کرو، اتنی چرچا کرو، موضوع ہے موضوع ہے، تاکہ لوگ آخر میں موضوع اور من گھڑت اس پہ ماننے پہ مجبور ہو جائے، اور یزید ان کے علیہ رحمہ جو ہے لعنت اللہ علیہ وہ دھل کے صاف ستھرے ہو جائے۔ یہ ہے پلاننگ۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنیں، یہ مسند ابی یعلا جس کا حوالہ امام جلال الدین سیوطی نے دیا تھا، وہ اب اصل ان کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ جلال الدین سیوطی نے اس کی سند کو ضعیف کہا، مگر خود امام ابو یعلا کیا کہتے ہیں اس حدیث کو اپنی مسند میں لکھ کر، وہ دیکھیں آپ، چھپی بھی انہی کے یہاں سے ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 176، حدیث نمبر 871۔ جلد نمبر 2 صفحہ 176 حدیث نمبر 871۔ حدثنا الحکم ابن موسیٰ حدثنا الولید ابن مسلم عن الاوزی عن محقول، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے سند بیان کی، عن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث لکھی انہوں نے کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، لا یزل امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلماها رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میری امت عدل و انصاف سے قائم رہیں گی، یہاں تک کہ اس میں رخنہ اندازی ڈالنے والا سب سے پہلا شخص یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، بنو امیہ کا ہوگا۔ اور اس کے بعد مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے راوی سب سچے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے راوی سچے ہیں، اور ایک جگہ یہ شاید منقطع ہیں۔ چلیے آگے بڑھیں۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ ان بزرگ کو سبھی مانتے ہیں، خاص طور سے یہ زیادہ مانتے ہیں، غیر مقلد اور دیوبندی، شاہ ولی اللہ صاحب، بلکہ غیر مقلدین تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مقلد ہے، کیونکہ رفعدین وغیرہ پہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے حجت اللہ بالغہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 330۔ یہاں 2 ایڈیشن ہے میرے پاس۔ اب یہ جو میں نے آپ کو ایڈیشن دکھایا یہ سعودیہ کا چھپا ہوا ہے، اور میرے پاس ایک یہاں بھی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، یہ دیوبند کا چھپا ہوا ہے، انہوں نے بھی چھاپا، دونوں بھائیوں نے مل کے چھاپا ہے، مگر بھول جاتے ہیں کہ اس میں اپنے ابا کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں، وَدُعَاتِ الدَّلَالِ یزید بالشامی ومختار بالعراقی ونحو ذالک، کہتے ہیں گمراہی کی طرف بلانے والے 2 ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، گمراہی کی طرف دعوت دی،
گمراہی کی دعوت دینے والے دو ہیں. وہ دو کون ہیں؟ یزید جو شام میں تھا اور مختار ثقفی جو عراق میں تھا. ونحو ذالک، اور اس کی طرح اور بھی بہت سارے ہوئے. یعنی شاہ ولی اللہ کہہ رہے یہ گمراہ تھا، گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا، خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ ان کے نزدیک جنتی رحمت اللہ علیہ. تو اب یا تو یہ غلط ہے تم سچے ہو، یا تم سچے ہو تو یہ غلط ہے. تو کچھ تو پیمانہ بناؤ. چلیے آگے بڑھیں. اب یہ ذرا دیکھ سن لیں آپ، یزید کو جنت میں پہنچانے کے لیے ایک حدیث کو بہت گھوٹتے ہیں. یہ حدیث ان کے عقیدے کی جان ہے. بخاری شریف میں وہ حدیث آئی ہے، پہلے انہی سے سن لیں یہ نمونوں سے. اس حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بھی لشکر تھا، جو بھی تعداد کی لشکر تھی، وہ سب کے سب لوگ جنت کی بشارت کے متعلق پر آ چکے ہیں. دوسرا لشکر جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا غفور لهم، بخشش ہو چکی ہے. اس کی کمانڈ کے ساتھ 51 ہجری میں یا 52 ہجری میں یا بعض تاریخ کی روایتوں میں 49 بھی کہا گیا ہے. 49 50 51 52 تاریخ کی روایت کے اختلاف کے ساتھ بہرحال حضرت یزید ابن نے اس لشکر کو تیار کیا تھا، بلکہ وہ اس کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اس کے وہ ذمہ دار تھے، ذمہ دار تھے. اور اس کے وہ جملہ کہتا ہوں بس، اب دل چاہ رہا ہے بولو، حالانکہ چاہ رہا تھا آج نہ بولو نہ بولو. یا جب تمہارے پاس اتنے انبار ہے کتابوں کے تو پھر مناظر سے ڈرتے کیوں ہو تم لوگ؟ پھر ڈرتے کیوں ہو یار؟ تو یہ کیسی بات ہے یار کہ سامنے تم آتے بھی نہیں ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں ہو، عجب پردہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو. تو تمہارے پاس جب سب اتنے دلائل ہے، تم اتنے بڑے اہل حدیث ہو، اتنے بڑے علامہ مولانا، تو سب کیا وہ 4x4 کے کمرے میں تم سب علامہ مولانا بنے بیٹھتے ہو کیا؟ مسجدوں میں چھپ چھپ کے جلسہ، کونوں کونوں میں جلسہ، چھپ چھپ کے جلسہ، چھپ کے لیں گے، چھپ کے لٹریچر دیں گے، سب چھپا چھپی والا کام. کب تک یہ چھپا چھپی چلیں گا یار؟ اگر تم حق پر ہو اپنے آپ کو سمجھتے تو مناظرے سے ڈرتے کیوں ہو؟ مناظرے سے وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ سامنے آگنے سے کہنے سے ڈرتا ہے. رسول اللہ کے زمانے بھی منافق نبی کے سامنے کچھ کہتے تھے، پیچھے کچھ کہتے تھے. تم بھی جب سنیوں میں آتے ہو تو حسین رحمت اللہ علیہ، حسین رضی اللہ عنہ، نواز رسول، اور جب اپنے 4x4 کے 10x10 کے کمروں میں جاتے تو یزید رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. تو مناظرہ کیوں نہیں کرتے یار؟ کیا پرابلم ہے تم کو؟ پرابلم تم کو یہ سند نہیں ہے، سند نہیں ہے. تو میں تو بارہا کہہ رہا ہوں نا، تم جب بے سند والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو سند والے کے ساتھ تمہارے پیجامے کا کیا لوں گا میں وہ سوچ رہا ہوں. تم کیسے بیٹھو گے ہمارے کسی سند یافتہ کے ساتھ؟ واقعی میں کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہوں، حقیقت ہے یہ، میں قبول کرتا ہوں. میں تو بولتا ہوں پوسٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں. مجھے نہیں معلوم یہاں کے پوسٹر پہ کیا لکھا گیا ہے. جبکہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، آپ بھی یاد رکھیں، اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے نام کے آگے بالکل مولانا نہ لگایا جائے. میں مولانا نہیں ہوں، میں دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں. اور یہ میں جہاں آتا ہوں نا تو ان کو منہ چڑھاتا ہوں. بہت بریلیوں کو جاہل جاہل بول دیا تم نے، بہت بول دیا تم نے، بریلوی جاہل ہوتے، بریلوی جاہل ہوتے. بہت دھوکہ دیا ہے قوم کو. ابھی مجھ جیسے کئی نوجوان ہیں، ان سے تو ابھی پالا پڑا نہیں ہے تمہارا. ابھی ایک ہی سے تو نہیں نپٹ پا رہے ہو تم، ناگپور میں تو اور بھی ہے. باخدا کہہ رہا ہوں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بولتے نہیں فاروق بھائی آپ کر رہے تو ٹھیک ہے نا، کرو یار، ایک ہی سے تو پہلے نپٹ لیے لو. آپ تو کر رہے ہو نا، کرو. ہے میرے دوستوں میں سے ڈاکٹر مرسلین ہے میرے یہاں، ایک آصف ہے ہمارے یہاں کرنل باغ والے، ایسے علم رکھتے ہیں کہ ان کے اچھے اچھے کے دانت کھٹے کر دے. لیکن آتے ہی نہیں یار تم. تو تم جب ہمارے ساتھ، اچھا عجیب بات ہے، تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو، چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو، سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، تم فروٹ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، اور جیسی فاروق آ جھگڑا ہو جائے گا بولتے. تو یار تو گنڈا ہے کہ موالی ہے؟ تو مولانا ہے تو جھگڑا کون لڑے گا؟ میرا تو موڈ ہی نہیں ہے لڑنے کا. تیرا موڈ ہے کہ لڑنے کا؟ تو تم موالی ہے پھر تو مولانا نہیں ہے پھر. تو جب یہ سب معلوم ہے، آپ کے پاس اتنی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ، بخاری. ابے بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری، تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی. ابھی بخاری بتا رہا ہوں. یہ بخاری کس نے حدیث پڑھا اور کہا کہ بخاری کی حدیث کے مطابق یزید جنتی ہے. اب وہ بخاری کی حدیث کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. بخاری دیکھیے، آپ اسکین پیج بھی دیکھ لیں بخاری شریف کا. یہ ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 410 اور اس کی حدیث نمبر 2924. کتاب الجہاد. یہ دیکھیں بڑی آگے، باب ما قیل فی قتال الروم. روم کی جنگ کے بارے میں باب امام بخاری نے قائم کیا، اور اس میں پوری سند انہوں نے بیان کی. سند وہ پہنچا کر حضرت ام حرام تک پہنچاتے ہیں. ام حرام جو صحابیہ ہے اور اس حدیث کو بیان کر رہی ہے. اب وہاں سے جہاں سے انڈر لائن ہے وہ پوری اس سے پہلے کی سند ہے، میں سند کو چھوڑ رہا ہوں.
لیکن ایک سند کا ایک ٹکڑا پڑھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق میرے بیان سے آگے آئے گا. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسحاق ابن یزید الدمشقی ثنا یحییٰ بن حمزہ ثنی ثور بن یزید عن خالد ابن معدن. یہ اتنی سند آپ یاد رکھیے سند ہے. اور اس کے بعد ام حرام تک سند انہوں نے پہنچائی. کہتے فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, ارشاد فرمایا سرکار نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو. سرکار نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو بحری بیڑا یا سمندر کے راستے جائیں گا فتح کرنے, اس پر جنت, اس پہ مغفرت واجب ہو چکی ہے. سرکار نے کہا کہ میری امت میں جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنائیں گا یا بحری راستے سے, سمندر کے راستے سے جو قتال کے لیے جائیں گا, دشمنوں سے فتح کریں گا روم میں, سرکار کہتے ہیں اس پر مغفرت واجب ہو گئی. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم. ام حرام کہتی ہے کہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس میں ہوں, کیا میں اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے اندر میرا شمار ہوگا کہ جن پر مغفرت واجب ہو گئی. قال انت فیہم. سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے ساتھ تم بھی شامل رہوں گی. قال ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا لشکر جو قیصر, جو جس کو روم کا شہر ہے قیصر, جس کو قسطنطنیہ نام دیا گیا, وہاں پر جو سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے, اس کی بخشش فرما دی. وہ کہتی ہے فقلت انا فیہم. پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس لشکر میں بھی میں رہوں گی؟ سرکار نے فرمایا لا, تم نہیں رہوں گی. اب بھی نبی کا غیب سمجھ میں نہیں آیا. پہلے لشکر میں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر, دوسروں میں نہیں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر. یعنی دوسرے لشکر جب جائیں گا روم کی طرف, قسطنطنیہ کی طرف, تب تک تمہارا انتقال ہو چکا ہوگا. بہرحال یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کو بار بار پیش کیا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا نا, سنا ہے کہ نہیں؟ آئیے آج اس حدیث پہ گفتگو کریں گے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ان کے ایک مولانا پہلے کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں. یہ ہے رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا. لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف مر گئے, غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے تھے. صفحہ نمبر 58 اس کتاب کا وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال رسول اللہ نے غزوہ قسطنطنیہ کے شرکا کی مغفرت کی جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ بالکل برحق ہے, اور یقیناً وہ سب مغفور لہم ہے. اگر ان میں سے کوئی کافر یا مرتد ہونے والا ہوتا تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیتے. اس لیے وہ سب شرکائے غزوہ یقیناً مسلمان تھے. غزوے کے بعد ان کے کفر و ارتداد کا امکان محض ایک وہمہ اور مفروضہ ہے. بشارت کا اقتضا تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ بہرحال ایمان و اسلام پر ہی ہونا چاہیے, اور یہی ہمارا اعتقاد ہے, کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر ایک نبی کی پیشن گوئی اور کاہن و نجومی کی پیش گوئی میں فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے. نبی کی توہین کی ایسی جسارت ہم نہیں کر سکتے. یہ تو انہی لوگوں کا جگرا ہے جو عشق رسول کے ٹھیکیدار بھی بنے پھرتے ہیں, اور آپ کی پیش گوئی کو ایک نجومی کے اٹکل پچو سے بھی زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی آپ دیکھیں بڑے تعجب عقیدے کا دوگلاپن. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی کہ جو قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کریں گا وہ بخش دیا گیا, کیونکہ اس میں ان کے یزید صاحب بھی تھے تو یزید بخش دیے گئے. اب یہ برحق ہے پیشن گوئی, اور اس حدیث کے تحت, رسول اللہ کی حدیث کے تحت, پیشن گوئی کے تحت یزید بخشایا ہے. اور اگر اس پیشن گوئی کو ہم نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کے علم غیب پر حرف آئیں گا. پھر نجومی کی اور ایک جادوگر کی پیشن گوئی اور نبی کی پیشن گوئی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ سب بخش دیے گئے. اور اگر ان میں سے کوئی کافر ہونے والا ہوتا تو رسول اللہ پہلے سے خبر کر دیتے کہ بھائی اس میں یہ کافر ہونے والے, انہوں نے خبر نہیں کی, اس لیے یزید بخش دیے گئے. یہ انہوں نے بہت آسان فارمولہ آپ کو دے دیا. کسی بھی غیر مقلد وہابی سے جب آپ کی گفتگو ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو یہی حدیث سنانا آپ اس کو. پہلے بولے گا نبی کو غیب نہیں تو کہا پھر یزید بھی جنتی نہیں, اور یزید کو جنتی ماننا ہے تو نبی کا غیب بھی ماننا پڑے گا. یعنی نبی یزید کو جنتی بنانے کے لیے اب نبی کا غیب بھی تسلیم کر لیا ان لوگوں نے کہ نبی کی پیشن گوئی نبی کی ہے, کسی نجومی کی پیشن گوئی تھوڑی ہے. مگر یہی پیشن گوئی ہے جب آپ صحابہ کے بارے میں سناؤ
औलिया के बारे में सुनाओ तो कहते नबी को गैब थोड़ी मालूम था, नबी किसी के बारे में थोड़ी कोई खबर दे सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक रुक जाएं, हदीस पे तो मैं तफसीर अभी आगे करता हूँ, इससे पहले अकीदे का एक और दोगलापन देखे इनका और इनके बातिल मजहब पे लानत करे। यजीद इनका इतना गहरा दोस्त, इनका इतना अजीज, क्या है अल्लाह जाने, बाप मानते कि दादा मानते, ये लोग क्या मानते यजीद को कि उसके बख्शवाने के लिए इतनी जद्दोजहद, मगर जब नबी की बेटी की बात आती है तो नबी की बेटी के लिए लब व लहजा क्या होता है, जरा इसको सुने आप। सवाल, अगर आदमी की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिन माली मा शिअति, फातिमा जो जी चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली मा शिअति, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी ला उगनी अन्की शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये, क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद तो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, फातिमा को कह रहे अमल कर, मैं भी कयामत में तेरे काम नहीं आ सकता। नबी भी परेशान होंगे। और एक झूठ क्या बोलता है कि यहां तो पीर लोग बोलते नमाज मत पढ़ मैं बख्शवा लूंगा। कौन सा पीर बोलता है बे? झूठों पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलता है। हमारा कोई आलिम कोई पीर बोलता है नमाज मत पढ़ो? अरे तुमसे ज्यादा मस्जिद तो हमारी है, तो नमाजी तुम ज्यादा कि हम ज्यादा? तो हमारे यहां कोई नहीं बोलता, ये झूठ भी करते अब कम बखत। नबी फातिमा को नहीं बचा सकते, लेकिन कुस्तुत दुनिया की जंग इनके बाप यजीद को बचा सकती है। ये है अकीदे का दोगलापन, ये दोगले लोग हैं, दोगले। मगर कुस्तुत दुनिया की जंग में जाके भी यजीद जन्नती नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, जरा आइए थोड़ा इल्मी गुफ्तगू सुन ले। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है वो, कि जो सबसे पहला लश्कर रोम के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्श दिया गया, उसकी मगफिरत हो गई। सवाल यह कि यजीद इनके अब्बा ने हमला किया कब? पहला सवाल यह है। यजीद के हमले के ताल्लुक से 4 रिवायतें आती है किताबों में। पहली रिवायत 150 हिजरी में यजीद ने हमला किया, एक रिवायत ये याद रखे। कौन सी हिजरी? 150 हिजरी, इसको याद रखे। दूसरी रिवायत आती है सन 50 हिजरी में यजीद ने हमला किया। तीसरी रिवायत आती है 92 हिजरी में उसने हमला किया, 52 में। और चौथी रिवायत आती है 55 हिजरी में। इन 4 रिवायतें आती है कि 4 हिजरियों में से किसी एक हिजरी में यजीद ने हमला किया। हम सबसे पहली हिजरी को कबूल कर लेते हैं थोड़े देर के लिए कि भाई यजीद ने 50 में भी नहीं किया, 52 में भी नहीं किया, 55 में भी नहीं किया, बल्कि 150 में किया। यजीद की जो बारे में पेशन वो जो आई है रिवायत, वो पहली रिवायत कौन सी है कि यजीद ने जो हमला किया वो कौन सा सन हिजरी का था? 150। अब ये लिखा किसने? ये 4 रिवायतें उनके हवाले भी सुन लो। इब्ने असीर ने अल कामिल के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 131 पर लिखा, और इसाबा फी तमीज़ सहाबा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 405 पर, उम्दतुल कारी में इमाम बदरुद्दीन आइनी ने जिल्द 14 सफ़ा 158 पे लिखा, 58 पे लिखा। इन्होंने बयान किया कि 4 रिवायतें यजीद के बारे में 150, 50, 52, 55। तो सबसे पहली रिवायत अगर ले ली जाए कि यजीद ने 150 हिजरी में किया, मगर ये पहला हमला कुस्तुनतुनिया पे नहीं था, इसलिए कि इससे पहले भी एक जात, एक शख्सियत हमला कर चुकी थी अमीर मुआविया के ज़माने में। वो थे अब्दुर्रहमान बिन खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु ताला। इनका इंतकाल 46 हिजरी में हुआ, यजीद ने 150 में किया। इंतकाल के 3 साल बाद, तो इन्होंने अपने इंतकाल से पहले हमला किया, तो या तो 46 के पहले किया तो 45 में किया होगा या 44 में किया होगा। तो हम अगर ये माने कि इंतकाल से 1 साल पहले किया, तो इन्होंने 45 हिजरी में किया, यजीद ने 150 हिजरी में किया, यानी इनके हमले के 4 साल के बाद। और हदीस में है कि जो सबसे पहला लश्कर होगा उसको जन्नत की बशारत। तो जन्नत की बशारत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद बिन वलीद ले गए। यजीद तुम्हारे अब्बा महरूम है, वो नहीं है इसमें।
یہ گفتگو کو یاد کر لیں، اور نہیں یاد ہونا تو یہ بعد میں کیسٹ لے جانا آپ شکیل بھائی دین اسلام چینل سے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، بامبے کی سرزمین پہ انہوں نے اتنا پاپولر کیا ہے، میں ان کا احسان نہیں بھول سکتا، اللہ ان کے چینل کو دین کی خدمت لے، ان سے میں یہ کہوں گا، ان سے لے اور اتنی کلپ کاٹ لے، اور جب بھی کوئی ان کا بیٹا ملے نا یزید کا، مولانا ابا صاحب نہیں ہے اس میں، سنو بولنا، اور اگر شک ہو تو تمہارے جو بولنا چچا بھتیجے ہیں نا بولنا ان کو لے آؤ بولنا۔ 46 ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کا، حوالے ابو داؤد شریف، جلد نمبر 2 صفحہ 340، حدیث نمبر 2512۔ ابن اسیر نے الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 229، اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 440، اور خود غیر مقلدوں کے مسلم بزرگ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 31 پر لکھا ہے۔ چلیے اب تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ مان لیں، اب آئیے تھوڑی سی ایک بڑی اصطلاحی اور علمی بات، تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہے، تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے، کیونکہ یہ کیا کہیں گے تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے نا، حدیث کی کتابوں میں تھوڑی آیا، چلو ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں میں روایتیں ضعیف ہوں گی، یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا، مان لیے، تسلیم کر لیے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، درود شریف پڑھے جب تک میں کتاب ڈھونڈ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہاں جی درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم آپ کے کہنے کے مطابق یہ مان لیتے ہیں کہ یزید پہلا حملہ کرنے والا، کس سے؟ بخاری سے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں بخاری کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، آپ چوک گئے ہوں گے، انہوں نے بخاری کا روب ڈال کے لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا، بخاری کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کے جتنے راوی ہیں نا سب قدری فرقے کے ناسبی ہے، جتنے راوی ہیں، میں نے اس کی سند پڑھی تھی ابو اسحاق، اس کے بعد میں یحییٰ ابن حمزہ، ثور ابن یزید۔ اب یہ قدیری کیا ہوتے ہیں اور نازبی کیا ہوتے ہیں، اور روایتوں کا ایک اصول ہے کہ وہ سند قابل اعتبار نہیں ہوتی جس میں باطل فرقے کا کوئی راوی آ جائے۔ قدیری فرقہ باطل فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا کہ تقدیر کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اور ناسبی کس کو بولتے ہیں؟ ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، علماء نے ان کو گمراہ اور بددین قرار دیا۔ تو اگر کسی سند میں، کسی روایت کی سند میں ناسبی یا قدری آ جائے تو روایت قابل اعتبار نہیں رہتی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے راوی ناسبی اور قدری ہے، کیونکہ میرا قول حجت نہیں ہے، قول تو ائمہ کا حجت ہوگا نا۔ آئیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے جتنے راوی ہیں سب بنو امیہ کے ہواخواہ تھے، بنو امیہ کے چاہنے والے تھے، اور محبت بنو امیہ میں اس طرح کی حدیثیں گڑھتے تھے اور حضرت علی پر لان تان کرتے تھے، تو ایسے راوی اعتبار کے قابل نہیں مانے جائیں گے۔ اس کا پہلا راوی ہے یحییٰ ابن حمزہ۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے کہا۔ اب یحییٰ ابن معین کون ہے؟ پہلے ان کی ذات اور شخصیت کو سمجھے تو آپ ان کی جرح کو سمجھ پاؤں گے، جو انہوں نے جرح کی ہے اس راوی پر۔ یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں، اور ان کے استاد ہے وقی ابن جرح، اور ان کے استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سلسلہ حدیث کا ہے استاد۔ امام ابو حنیفہ اسناد امام بخاری کے دادا ہے، دادا شیخ، دادا استاد ہے۔ اور یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل و قدر محدث گزرے ہیں کہ انہوں نے جرح و تعدیل پر جو کچھ کام کیا، جو کچھ راویوں کے بارے میں رائے دی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، عرض کیا رب کائنات میں نے جس راوی کو بھی جھوٹا اگر کہا ہے تو تحقیق کی بنا پر کہا ہے، کسی بھی راوی پر میں نے جرح کی ہے تو تحقیق کی بنا پر کی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، ذاتی کوئی میرا بغض و عناد نہیں ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور رب کائنات اگر میں نے کسی راوی کو اپنے بغض کے اعتبار سے کذاب اور جھوٹا کہا ہو تو میرا خاتمہ تو ایمان پر نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے جب جرح کی ہے تو کتنی مستحکم کی ہوں گی، کتنی دیکھ بھال کر کیا ہوں گا، کتنی پرکھ کر کیا ہوں گا۔
امام ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ اس کا راوی یحییٰ ابن حمزہ قدیری فرقے کا ہے، تقدیر کا منکر ہے یہ۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ قدیری ہے۔ دوسرا اس کا راوی ایک ثور بن یزید، یہ نازبی ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں نازبی تھا، مولا کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو ایسے راویوں کی حدیث کہاں قابل اعتبار ہوں گی؟ انہوں نے اس کو بھی لکھا تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 35 پر۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ قدیری فرقے کا ہے، ثور ابن یزید اس کا دوسرا راوی۔ اس کے دادا کی نے جنگ صفین میں حضرت علی سے لڑا اور مارا گیا۔ یہ کہتا تھا کہ علی کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ علی نے میرے دادا سے جنگ کی تھی، حضرت علی کا بغض رکھتا تھا۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے کہا مومن علی سے بغض نہیں رکھیں گا اور منافق علی سے محبت نہیں کریں گا۔ امام دارمی کہتے ہیں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا، کوئی بھی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے ثور بن یزید کو اس کے قدیری ہونے سے انکار کیا ہو۔ جس نے بھی اس کے بارے میں رائے دی تو کہا یہ قدیری فرقے کا ہے، منکر نازبی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ قدیری فرقے کا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ذہبی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، غیر مقلدی ان کو بڑا مانتے، ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں۔ انہوں نے میزان الاعتدال جرح و تعدیل پر لکھی، جلد نمبر 1 صفحہ 151۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں اپنی میزان الاعتدال کے اندر کہ امام احمد ابن حنبل عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ ثور ابن یزید قدیری تھا، اس کو اہل حمص نے، یعنی جس شہر میں حمص میں رہتا تھا انہوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ بک کم بخت یہاں سے علی کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی ان لوگوں نے۔ تو بخاری کے جو راوی ہے راوی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ چوکیں گے کیونکہ آج تک تو اہل حدیثوں نے یہی پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہی سنتے آ رہے نا۔ چلیے آج میں آپ کو ایک نئی چیز دے رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ امام ابن حجر نے کتاب لکھی تقریب التہذیب، اسماء و رجال پر ہے، یہ کتاب موجود ہے میرے پاس، ابھی اس کے کچھ حوالے آج دکھیں گے بھی آپ کو۔ 36 راوی ہے بخاری کے جس کو امام ابن حجر نے شیعہ نازبی ڈکلیئر کیا ہے۔ بخاری کے 36 ایسے راوی ہے جو شیعہ فرقے سے تھے۔ اور حضرت امام مسلم کی صحیح مسلم کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ 45 مسلم میں وہ راوی ہے جو شیعہ نازبی اور قدیری ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بخاری ہے تو آسمانی کتاب ہو گئی، وہ بھی انسان نے لکھی ہے۔ امام بخاری بھی انسان تھے، کوئی پیغمبر نبی نہیں تھے، تو بخاری کا روپ کسی اور کو ڈالو۔ اب اگر میری اس بات سے اطمینان نہ ہو تو آپ پہلے تو تحقیق کر لو کہ ان راویوں کے بارے میں ائمہ کی کیا رائے ہیں، امام ذہبی کا کیا کہنا ہے، امام احمد ابن حنبل کا کیا کہنا ہے، عبداللہ ابن سالم کا کیا کہنا ہے، امام ابو داؤد کا کیا کہنا ہے، یحییٰ ابن معین کا کیا کہنا ہے، ابن سعد کا کیا کہنا ہے۔ سب نے جراحیں کی، امام دارمی تک نے جرح کی، جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی کہا اس کے راوی درست نہیں ہے۔ تو ایسی روایت جس کے راوی تک درست نہیں، جو بد دین اور بد فرقے کے لوگ، اس روایت کے بلبوتے پر آپ یزید کو جنتی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور امام حسین کے بارے میں جو صحیح روایتیں آئی کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو عقیدے کا کتنا دوگلا پن کہا جائے اس کو۔ تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ چلو راویوں کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، قطع نظر کہ اس کی راوی، اس کی اسناد سند کیا ہے، سند کی حیثیت کیا ہے، راویوں کا کیا معاملہ ہے، قطع نظر مان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی بھی سب صحیح، اور صحیح حدیث کے تحت یزید کے بارے میں یہ آ گیا کہ وہ اگر قسطنطنیہ میں گیا تو جنتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث میں یہ نام کے ساتھ آیا ہے کیا کہ یزید بھی جنتی ہے؟ نام کے ساتھ نہیں آیا، مطلقاً حکم ہے، عموم کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ قول مشروط ہے، چنانچہ آئیے اس کے لیے بھی حوالے دیکھ لیں۔ مشروط کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، امام علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح ہے یہ، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ 278 پر لکھتے ہیں، وہی حدیث کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے آ رہے، کہتے قلت ایا منقبۃ قانت لیزید، اس میں یزید کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے یزید کی تعریف ثابت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ وحالہ مشہور، اس کا حال مشہور ہے، کیسا خبیث تھا وہ، کتنا بددین تھا وہ۔ فَإِن قلت قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حق هذا الجیش مغفور لهم،
قلت لا یظلم من دخولہ من ذلک العموم الی آخری. انہوں نے پوری بہت لمبی عبارت لکھی، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ یزید کی اس سے منقبت ثابت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تعریف واضح ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ جو روم کی جنگ میں شریک ہوں گا وہ جنتی ہے، یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آخری تک وہ صحیح صالح مسلمان رہے. اگر اس نے اپنے ایمان میں تبدیلی لائی، گناہ کر بیٹھا، تو یہ بشارت ختم ہو جائے گی. تو قسطنطنیہ میں اگر اس نے حملہ بھی کیا تو آخری روایت لے تو 55 ہجری میں حملہ کیا، پہلی روایت لے تو 150 میں کیا، 60 ہجری میں امام حسین کو شہید کر کے سب اس نے ختم کر دیا پورا. اور یہی بات جی یہی بات ارشاد الساری شرح صحیح البخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے بھی لکھا. چلیے چٹھی آ گئی ہے، شاید یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوگا. تو بھائی چلے اس کو تو میں بعد میں سناتا ہوں. اب میں اس پہ ایک چیز سنا دیتا ہوں. پہلی چیز، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حدیث صحیح ہے، تو پھر بہت ساری صحیح حدیث ہے، ان صحیح حدیثوں کی بنا پر بھی سب کو جنتی کہنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو جس نے افطار کروایا وہ بخش دیا جاتا ہے. یہ بھی صحیح حدیث میں آیا. سرکار کہتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. یہ بھی حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا. تو اب آپ ایسا کریں، کسی کا گھر اجاڑ دیں، کسی کی ماں بہنوں کی عصمت داری کریں، کسی کے بچے کو قتل کر دیں، کسی شیرخوار بچے کے گلے میں تیر چبو دیں، کسی کا سیدھا چاک کر دیں، کسی کا خاندان اجاڑ دیں، اور مسلمانوں سے مسافر کرتے بیٹھے رہیں. پوچھا جائے کیوں اتنے بڑے پاپی ہو؟ اللہ تعالیٰ بخش دیں گا. سرکار نے کہا نا مسافہ کرو بخشش ہو جاتی ہے، افطار کروا لو بخشش ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتا ہوں بخشش ہو گئی. اور نبی نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. مگر کیا رسول کے بہت سے دیکھنے والے مرتد نہیں ہوئے؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا انہوں نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں؟ ان کو کافر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کے خلاف جہاد نہیں کیا گیا؟ تو یہ باتیں دلالت کرتی ہے کہ بشارت اس وقت ہے کہ جب خاتمہ ایمان اور اچھے حال پر ہو. خاتمہ غلط تو بشارت ختم ہو جاتی ہے. تو یزید کو اگر بشارت میں تم کھینچ تان کے لانا بھی چاہتے ہو تو تمہارا باپ یزید جنت میں تو ہرگز جانے والا نہیں، کیونکہ بعد میں ایسے پاپ کر ڈالے کہ جس کی بنا پہ جنت میں جانا ممکن نہیں نظر آتا اس کا. اور اگر میری باتوں سے اطمینان نہ ہو تو مجبور ہو کے ان کے ایک ملا کو بھی کہنا پڑا جو ابھی ابھی مرے ہیں، زبیر علی زئی. زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے دوگلا پالیسی چل رہے ہیں. زبیر علی زئی سے ایک سوال کیا، وہ سوال میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں رہا اب میرے پاس، کہ تبلیغ کے کام میں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم یزید، تو حضور کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ معاملہ صاف ہو جائے. تب وہ نسخے کے طور پر مکاری میں کیا ناسبی ہے. تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہے. اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے. اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لگ گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پہلے لشکر میں سچ تھا ہی نہیں، وہ یہ خود اقرار کر رہا ہے، اور نہ وہ جنتی ہے. تو اب میری نہیں مانتے تو اپنے اس کی مان لو یار. اور آخری بات بول رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھی، میرا آدھا بیان ہوا ہے، ابھی آدھا تو رہ گیا. وقت جتنا میں نے سوچا تھا بولنے کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یا پولیس المدد کے نعرے بار بار لگ رہے ہیں ادھر. بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا، کچھ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال آخری بات بس اس پہ ختم کروں گا. ایک کتاب کی میں جھلک دکھا دیتا ہوں. امام بخاری کی حدیث کے بل پہ بہت کودتے ہو تو ایک چیز یہ آخری دیکھ لو. یہ جھلک دکھا رہا ہوں، کتاب میرے پاس ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ الکبیر. کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی. اس میں اسماء و رجال پر لکھا انہوں نے، اس میں حدیث کے راویوں پر ہے.
آپ تعجب کریں گے، امام بخاری نے بخاری میں حدیث لائی، لیکن وہ یزید کے لیے نہیں لائی انہوں نے. روم کے اچھے نیک صالح جو روم کی جنگ میں شریک ہوئے، نیک تھے، صالح تھے اور نیکی پر ہی انتقال ہوا، ان کے لیے لائی. یزید کا نام نہیں آیا اس حدیث میں جو تم کھینچ کھینچ کے یزید لا رہے. اگر ان کے نزدیک یزید ہوتا تو وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ تاریخ الکبیر لکھی انہوں نے امام بخاری نے 9 جلدوں پہ، اور اس کے اندر جلد نمبر 8 کے اندر کتنے راوی؟ 223 یزید کے نام کے راوی کا ذکر کیا جن کے نام یزید ہے، مگر ان کے ابا یزید ابن معاویہ کا ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا نام بھی لیا جائے. اسماء اور رجال کی کتابوں میں اس کا نام بھی ذکر کیا جائے، اس لائق بھی امام بخاری نے اس کو نہیں سمجھا. تو جو اس لائق بھی نہ ہو کہ اس کا ذکر کتاب میں ہو، بلکہ وقت نہیں ہے ورنہ حوالے دکھاتا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس لائق نہیں کہ اس کی روایت سنی جائے کہ وہ میوب ہے، بدترین انسان ہے. امام ذہبی نے کہا لائق نہیں کہ اس کی روایت لی جائے، بلکہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عزیز نے ان کے دربار میں جب کسی نے اس کا نام لے لیا نا، انہوں نے کہا 20 کوڑے لگاؤ اس کو، اس نے یزید کو امیر المومنین کہا، یزید کا نام کیسے لیا؟ غرض کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ہمارے ائمہ نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا برائی کے ساتھ کیا، مگر یہ اس کی فرما بردار اولاد اچھائی کے ساتھ کر رہے ہیں. آخری دعا پہ اختتام، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہے، کیونکہ مجمع کی دعا، مجمع کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم حسین کے غلام ہیں، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، اور جو یزید کے طرفدار ہے ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. کوئی ضروری اعلان سماعت